الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقزعهم علي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد تمہیں خواہم خدا خدایا از تو عشق مصطفیٰ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است شرفاء ملت اسلامیہ رفقاء اہل سنت والجماعت گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں ساتھیوں اور بھائیوں علاقہ حاضہ کے مشہور و جشور و روشن ضمیر مسلمانوں آج ہم 20 دسمبر 2024 کو نماز جمعۃ المبارک کے اجتماع کے سلسلہ میں جامع مسجد جلال باقری ملتان میں جمع ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کو اپنا خالق مالک اور رازق تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت، رسالت، امامت، معصومیت اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رسول کے بعد حضرات صحابہ کرام و حضرات اہل بیت اعظام پر ایمان رکھتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے نبوت کے بعد افضل الصحابہ، سید الصحابہ، امام الصحابہ، فخر الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں
سارے انبیاء کرام کے بعد سارے صحابہ کرام میں سے افضل، اعلی، بالا، برتر، حضور کا غلام اول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نوکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کی تکمیل کرنے والوں میں سے سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمات، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، شان، درجہ ساری کائنات میں سب سے اونچا ہے۔ اس مختصر وقت میں انہی کا ذکر ہوگا۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پر غور اور فکر کرنے والا یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا مقام قرآن نے جو بتایا ہے وہ صدیقین کا ہے، اور جو اس آیا یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بتایا گیا ہے وہ اشارہ ہے ہجرت کی جانب۔ آپ جانتے ہیں زندگی میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ کے نبی ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ نہ ہوں۔ یہ دو دوست تھے، یہ ایک آقا اور ایک غلام تھے، ایک نبی اور ایک صدیق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو عتیق بنایا ہے، یعنی آپ کو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عقائد اور نظریات کی دنیا میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کے وارث ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں سوائے خلوت کے کہ کوئی جلوت کا ایسا موڑ نہیں کہ آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو۔ ہر موڑ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ان کی دوستی کا تقریباً 27 برس پر عرصہ
مشتمل ہے۔ ابھی اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی میرے نبی کے دوست تھے، یہاں تک کہ بکریوں کا دودھ اس وقت بھی دو کر آپ کو پلایا کرتے تھے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اعتبار سے بڑے متمول کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی پر جو پہلا جوڑا کپڑوں کا زیب تن کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پیش کیا تھا۔ کوئی موڑ اور 2 سال 3 مہینے 10 دن ان کا دور خلافت ہے۔ میرے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد امت مسلمہ کو سنبھالا دینے والے حضرت صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ام المومنین نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں اس دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ جناب رسالت بلا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کی ابتدا کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سیدہ نے پھر دریافت کیا اے ہادی عالم، مرشد عالم، فخر عالم، رحمت عالم، محسن عالم، قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں، کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہے کہ جن کی نیکیاں ان سے بھی زیادہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور قرآن نے کئی مقام پر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، توصیف بیان کی ہے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بناؤ۔ قرآن نے کہا ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے،
اور ساتھ ہی فرما دیا اگر ان کو نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا. ایمان تب معتبر ہوگا جب صحابہ کرام کو مانو گے، صحابہ کرام کے طریقے کو مانو گے، صحابہ کرام کے سلیقے کو مانو گے، صحابہ کرام کے فرمودات کو مانو گے، صحابہ کرام کی ارشادات کو مانو گے، صحابہ کرام کی طرح اپنے آپ کو حضور کا غلام مانو گے. یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. دنیا بھر میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو صحابہ کرام کا انکار کرتا ہو. اور اس کی موٹی سی دلیل یہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن کے کسی جملے یا آیا کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ نص قطعی ہے. اس دور میں معیشت کا نظام ہو، معاشرت کا نظام ہو، روزگار کے سلسلے میں کہ روزگار مہیا کرنا، رعایا کی خبرگیری کرنی ہو، مظلوموں کا خیال رکھنا ہو کہ کسی نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، زیادتی تو نہیں کی، کسی نے کسی شریف آدمی کی جگہ پر قبضہ تو نہیں کیا. اگر آپ اسلام کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ خلفائے راشدین میں نظر آتا ہے، انہی کے دور میں نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا الصدیق فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ وغیرہم. یہ سب کے سب جنتی ہیں. یہ آپ کا فرمان ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ یہ جنتی ہے. کون؟ حضرات صحابہ کرام. آپ ذرا غور کیجئے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے پوری. آپ گھر جا کر خود تنہائی میں بیٹھ کر ترجمے والا قرآن سامنے رکھیں اور غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ قرآن نے یہاں کیا کہا ہے. قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کس کو کہا ہے؟ جب تک مسلمان قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن پر توجہ نہیں دیں گے، قرآن کے سلسلے میں تفکر و تدبر نہیں کریں گے، یاد رکھنا اس وقت تک مسلمان ایک ہی چائی کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے. ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں.
اگر آپ قرآن پر غور کر لیں تو سارے کے سارے مسئلے ہی حل ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ورنہ قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ جو احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، وہ بھی فائدہ اٹھائیں قرآن سے۔ پڑھنے والے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک ہے لفظی، ایک ہے معنوی، ایک ہے تفسیری سلسلہ، وہ ضرور آپ ان پر توجہ دیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے بڑوں سے، علماء سے ضرور پوچھیں۔ اب ذرا آپ میری طرف توجہ دیجئے، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے۔ زندگی شاید پھر آپ سے ملاقات کرنے کا موقع دے یا نہ دے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ آپ کی مسجد میں وضو کی ٹوٹیاں ہیں، یہاں جماعت ہو رہی ہے، آپ تو تعلیم یافتہ علاقے اور تعلیم یافتہ ہے، ڈسپلن کا خیال رکھیں۔ آپ آنکھ کا جو بھی کریں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں بھی تجربہ رکھتا ہوں، پڑھنا پڑھانا میرا بھی شعبہ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، وہاں کوئی وضو کر رہا ہے، یہاں جماعت ہو رہی ہے، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کے دوران ان سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ وہاں سے ٹوٹی والا آدمی وہاں سے لقمہ دیتا ہے، نماز پڑھانے والے امام صاحب، قاری صاحب وہ لقمہ لے لیتے ہیں تو نماز کی چھٹی، نماز ختم۔ اور اگر وہی شخص وضو کرنے کے بعد یہاں آ کر امام کے پیچھے ابتدا میں نیت باندھ لیتا ہے، پھر قاری صاحب کی غلطی پر وہ لقمہ دیتا ہے، وہ لقمہ لے لیتے ہیں تو اب نماز ٹھیک ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ایک صف یہاں ہے اور پیچھے 500 صفیں ہیں اور اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، تو جو سب سے آخری صف میں ہوگا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا باقیوں کو ملے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلی 2 صف والوں کو نماز کا ثواب ملے اور باقیوں کو نہ ملے۔ مسجد نبوی میں اب 5000 صفیں ہیں، جو سب سے آخری صف میں ہوگا باجماعت، اس کو بھی تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو مجھے بتاؤ یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت اگر کوئی پہلی صف والا 5ویں صف والے سے کہتا بھائی خیریت تھی آج آپ لیٹ ہو گئے، تو وہ بتاتا، اور کوئی بات ہوتی تو وہ پوچھتا اور وہ بتاتا۔ سن لو پڑھے لکھے دوستوں، اور میری بات پر غور کرو، توجہ کرو، جو صحابہ کرام کی صف میں شامل تھے، میرے نبی کے مقتدی تھے، وہ تو ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، وہ تو ایک دوسرے سے پوچھ سکتے تھے کہ آج آپ لیٹ کیوں ہوئے،
لیکن جو صحابہ کے صف میں شامل ہی نہیں ہے، جو جماعت میں شامل ہی نہیں ہے، 1500 برس کے بعد ان کو صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ تو ہم اپنے پردادے کے بارے میں بات نہیں سن سکتے کہ خبردار میرا پردادا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ ہم بھی حضور کے صحابہ و اہل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا ہے، اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ ہم سے بات کرو، بچوں سے بات کرتے ہو جن کو پتہ نہیں ہے، جو بھی کھڑا ہوتا ہے جاہل و مجہول و اجہل وہ حضور کی جماعت کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ یہ قرآن نے نہیں کہا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے اجی فلاں بات تھی فلاں بات تھی؟ تم پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو۔ قرآن نے کہا ہے لہم مغفرہ، کرو ترجمہ، لہم کا معنی کرو، مغفرہ کا معنی کرو، وا کا معنی کرو، اجر کا معنی کرو، عظیم کا معنی کرو۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن کا ترجمہ ہی کر لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بس آخری بات، وقت اجازت نہیں دے رہا، علامہ اقبال کو تو آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے، سمجھ میں نہ آئے تو اساتذہ کرام سے سمجھیے۔ وہ اسلامی شاعر تھا، وہ قرآنی شاعر تھا، وہ روحانی شاعر تھا، وہ عام شاعر سفلی نہیں تھا، جنسی شاعر نہیں تھا۔ توجہ کیجئے، انہوں نے اور سب نے یہ مانا ہے، انہوں نے اور ساری دنیا کے غیر مسلموں نے بھی مانا ہے کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جسے ہم صادق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی کسی سے خیانت نہیں کی، یعنی صادق و امین تھے۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو آپ آگے بڑھیں، نماز پڑھا دیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس، حضرت علی المرتضیٰ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عباس نے پیچھے نماز پڑھی۔ میرے نبی کے آنے سے چونکہ خوشبو آتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے جہاں سے نبی گزرتے ہیں وہاں اللہ کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ پہچان لیا، پیچھے ہٹے، لیکن آپ نے فرمایا یا ابا بکر کام ٹھہرے رہو، میں تمہیں مصلی سے پیچھے ہٹانے نہیں آیا، مصلی پر جمانے آیا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس نبی پر آج تک غیر مسلم متفق ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی اور خیانت نہیں کی، تو پھر میں کیا سمجھوں جو حضرت علی المرتضیٰ کو الہیہ پہلا خلیفہ کہتے ہیں، پہلا خلیفہ سمجھتے ہیں، تو پھر میں کیا سمجھوں کہ میرے نبی نے کہا کچھ ہے کیا کچھ ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر پیچھے نماز صحابہ کو اپنی زندگی میں پڑھوا کر ثابت کر دیا کہ میرے بعد مصلی کا وارث صدیق ہے، میرے بعد میرے نبی
صدیق ہے، میرے نبی کے مشن کا وارث حضرت صدیق ہے، میرے نبی کے کاف کا وارث حضرت صدیق ہے، میرے نبی کی پگ کا وارث حضرت صدیق ہے، میرے نبی کی امت کا وارث حضرت صدیق ہے۔ سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اور میں یہی موجود ہوں۔ نماز کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو مطمئن کرنا میرا اخلاقی فرض ہے، کر کے جاؤں گا۔ جو میرے نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا منکر ہے، سن رہے ہیں، امامت کا منکر ہے، خلافت کا منکر ہے، آگے چل رہا ہوں، خلافت بلا فصل کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بننے کا مطلب ہے اللہ رسول کی تابعداری کرو، یہ مطلب نہیں کہ اپنی باتیں کرتے رہو۔ تم نے فیصلے نہیں کرنے، فیصلے یاد رکھو، شہزادوں کے فیصلے بادشاہ کرتے ہیں، صحابہ شہزادے ہیں، بادشاہ اللہ اور اس کا رسول ہے، اور سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، میں نے ان کو دیکھ بھی لیا ہے، آزما بھی لیا ہے، دلوں کا امتحان لے بھی لیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، انشاءاللہ ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے۔